السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 106۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 106، آیت نمبر 101، آیت نمبر 101 جاری، آیت نمبر 101 جاری۔ رکوع نمبر 12، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 12، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تو پچھلے حصہ نمبر 105 میں ایسے تو سارے موضوع اہم ہیں، لیکن ایک بات ہمیں یاد دلائی گئی کہ قرآن یاد دہانی کا کام کرتا ہے، تو آیت نمبر 101 کے حوالے سے ایک بات یاد دلائی گئی کہ ہم اچھے وقت میں یاد خدا رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ برے وقت میں غصے کے موقع پر بدلہ لینے کے جذبے میں خوف خدا بھی یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا، تو سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کے تعلق سے آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اسی کے تعلق سے مفسرین کے اقوالوں کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ تو مفسرین کے اقوال پڑھتے ہیں کہ اسی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب نے وقت کے نبی نے جب بھی آئے ان کے درمیان میں جو کچھ بات کی کہ یہودیوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہی تھا، لیکن آج امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل کا شکار ہے کہ جیسے کہ ان یہودیوں کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ لوگ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہیں، اور جب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا یعنی جب یہودیوں کی کتاب کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ان کے پاس آیا تو ان کے فریق نے اللہ کی کتاب سے بے پرواہی برت کر اس طرح اسے چھوڑ دیا جیسے کوئی علم ہے ہی نہیں۔ اسی طرح تو یہودیوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہی تھا، لیکن آج کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی اس عمل کا شکار ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کاروبار کرنے کو جائے گے تو کتاب یعنی قرآن سے پوچھا ہی نہ جائیں گا کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بس جو معاملات چل رہے ہیں اس کو دیکھو، شادی نکاح وغیرہ کے موقع پر بھی سنت کے مطابق شادی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی غصہ آیا اور آپ کو بہت ہی بری لگی یہ بات۔ تو یہ کیونکہ حیض قرآن میں حکم ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا ہے، لیکن پھر بھی اس شخص نے طلاق دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غصہ آیا اور بہت ہی دکھ پہنچا، اور تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، میں تم میں موجود ہوں پھر بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح کئی باتوں کا حکم قرآن نے ہم کو دیا گیا ہے، تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، شادی میں لوگ اتنے مگن ہیں، تیاریوں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ وقت کی نمازیں نکل جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے گالی گلوچ سے خود کو بچا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کسی بات پہ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ تو عیش کے وقت بھی یاد خدا رہنی چاہیے اور تیش کے وقت بھی خوف خدا رہنا چاہیے۔ تو یاد خدا اور خوف خدا دونوں حالت میں رہنا چاہیے، عیش کے وقت میں بھی
اور تیش کے وقت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. کہ ابھی کیا ہوتا ہے، کبھی کسی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، کئی وقت کی نمازیں نکل جاتی ہے. ایسا نہ کرے. کہ مطلب کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرو. مصیبت ہو یا کسی بھی معاملے میں مدد اللہ کی صبر اور نماز کے ساتھ حاصل کرو، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرو. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے یہی چیزیں چھوٹ جاتی ہے. ہم اللہ کے فرمانوں کو ایسے موقع پر پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں نے ڈال دیا تھا اپنی ضد کی وجہ سے، اور ہم اپنے حالات کی وجہ سے کر دیتے ہیں. تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات میں آ کر، حالات کی زد میں آ کر دیتی. بچے کی امتحان ہے تو بچے کو پڑھائی پہ تو لوڈ دیتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں نماز جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ایسا نہ کیجیے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کاروبار کر رہے تو کس طرح کر رہے پوچھے، علماء سے پوچھے. اور قرآن میں ابھی بہت اچھی رہنمائی ہے. رات میں نے کہا نا، دن کا ایک وقت ایسا رکھے کہ جس میں 10-15 منٹ آپ قرآن پاک کی اچھے سے تلاوت کر لے، سیکھ کر، اور بہترین انداز میں کرے. پھر اسی کے ساتھ ایک وقت خالی وقت ایسا رکھے کہ اس میں قرآن کے ایک حکم کو جانے. یعنی سورہ فاتحہ کے الحمدللہ سے جب شروع کرے تو والناس تک اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم، نجمن دھیرے دھیرے جائے، ایک بات کو سمجھے. تو سارے حکم ایک کر کے آپ کو ملتے رہیں گے، اور ایک حکم کو اپنے عمل میں لائے. تو جب عمل میں آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ علم کے بہت سارے خزانے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے خزانوں سے، قرآن پاک کے خزانوں سے مالا مال فرمائے. تو ہمارے شادی کا معاملہ کس طرح ہو رہا ہے، نکاح کس طرح ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا اس طرز پر ہو رہا ہے جس طرح صحاباؤں نے کی تھی؟ تو دیکھیں، اس کو معلوم کرے. اب کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ بولے تو اب صحاباؤں کے وقت میں کیا ہوتا تھا، مسئلہ لڑکے کے لیے ہو جاتا تھا کہ ابھی بیوی آنے والی ہے، اس کے لیے گھر کا انتظام، اس کے لیے روٹی کا انتظام، یہ بیچارہ اس فکر میں لگ جاتا تھا. اب جیسے شادی کی بات آئی تو لڑکی کا باپ، آج کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. لڑکی کی ماں سر پکڑ کے کیسے ہوگا، اور لڑکی ابھی 5 سال کی ہوتی ہے، وہ لوگ 10-10 20-20 روپے جمع کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایک نہ ایک دن اس کو دینا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج ہم دوسری قوموں سے ہم نے لیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسئلے کو دیکھ کے دوسری قومیں سیکھے کہ کتنے بہترین انداز میں کرتے ہیں، لیکن ہم دوسری قوموں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ آئیں گی. اس لیے باز آ جائے کہ کسی بھی بچی سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو ان کو کہہ دے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ان کے بولنے سے پہلے آپ کہہ دے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اچھے سے اس کو ہم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی اس معاملے کو بہترین انداز سے نبھائے، ہم بھی نبھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے، اور کچھ لوگ تو اپنی شادی میں دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی وسعت سے، ان کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، اور پھر آدھی زندگی تو اس کے قرض اتارنے میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھو، یہ شوشا کی زندگی بہت نا، کہ حسن بالا کی زندگی کہو یا جو بھی، سب سے بالا بننے کے، سب سے اعلیٰ بننے کی زندگی انسان کو برباد کرتی ہے. خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی. تو ہمارے ایک معاملہ ہوا تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے، ایک مالدار آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا. اب انہوں نے نکاح جو کرایا تو اس انداز میں کرایا کہ ایک کھجور اور ایک گلاس شربت سب کو دیا، اور اس میں نکاح کی مجلس پوری ہوئی. حالانکہ مالدار آدمی تھا. اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کی تو میں سنا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، ان سے سنا تو معلوم پڑا کہ فلاں بھائی نے، اب نام نہیں لیتا، کہ انہوں نے بولے اپنی بیٹی کا نکاح ایک کھجور اور ایک گلاس شربت پہ کرا ہے. تو وہ لوگ اس کو کنجوس کہہ رہے تھے، جیو گھالا. ہمارے یہاں کنجوس کو جیو گھالا کہتے، وکیل کو جیو گھالا کہتے. تو میں نے کہا اس میں کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تو ہم سب کو نصیحت ملتی کہ ہمارے پاس جب مال لیں تو ہم بھی اپنے حد میں رہ کے کام کریں. اچھی ابتدا کی ہے، اب اس کو انتہا پہ پہنچاؤ. اس نے ابتدا کی ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اسی پہ ہماری انتہا رہیں گی کہ ہماری بچیوں کا نکاح بھی اس طرح ہو جائے تاکہ غریب ماں باپ پریشان نہ ہو. کئی بچی آج جہیز کی زد میں آ کر کسی کو جلا دیا گیا تو کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا. کئی بے نکاح رہ کے اپنی ادھیڑ عمر کو آ گئی ہے، اور کئی تو قبروں تک جا پہنچی ہے. تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے نکاح جیسے آسان کام کو مشکل کر دیا ہے.
جس کی وجہ سے آج زنا عام ہو گیا ہے، تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے، تو اسے ہم روکے، آپ ان کی تائید کریں۔ تو کچھ لوگوں کو بات تو اچھی لگی، کچھ لوگوں کو بری لگی، واللہ عالم، لیکن حق بات کہنی ہوتی ہے۔ تو جس کسی بھی جوان کے پاس موقع ہو تو کسی غریب کی بچی سے اگر وہ نکاح کر رہا ہے، بھلے امیر کی کر رہا ہے، تو بھی سنتوں کو دھیان میں رکھے، اللہ کے حکم کو دھیان رکھے۔ بات تو نکاح کی ہوگی۔ اسی طرح کاروبار کے معاملے، کاروبار میں بہترین معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملازم رکھا ہے تو اس ملازم کو کس طرح اس کے ساتھ معاملات کیے جائے، اس کو کس کیفیت میں رکھا جائے۔ اور اگر کوئی ملازم ہے تو اپنے مالک کے ساتھ کیا معاملہ رکھے، مالک کو کتنی حدوں کے ساتھ رکھے۔ کچھ لوگ مالک کو سر پہ بٹھا لیتے نا، الگ الگ نام سے پکار دے، نہیں اس کی خدمت میں گلو کر جاتے ہیں۔ آج کل کمپنیوں میں غلامیوں کا کام کرایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کیا بات کر رہا ہے، مجھے لاؤ، یہ اسے کام کرنے والا ملازمت پر ٹکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، ہر بات میں خوف خدا اور یاد خدا کو دھیان رکھے۔ کاروبار کا معاملہ ہو، ملازمت کا معاملہ ہو، چاہے آپ مالک ہو تو اپنے نوکر کے معاملے میں خوف خدا اور یاد خدا کو یاد رکھے، اور آپ نوکر ہو تو اپنے مالک کے معاملے میں خوف خدا اور یاد خدا کو یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات میں حق کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میاں شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تو شوہر کا بے شک ایک مقام ہوتا ہے، لیکن شوہر کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے کہ اپنے سسرال والوں سے، اپنے بیوی والے سے غلط سلوک کرتا ہے، یا پھر شوہر بھولا ہوتا ہے تو سسرال والے اس کے ساتھ غلط، بیوی کے گھر والے اس کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کو دیکھتے ہیں اس کے بھولے پن کا۔ تو نہیں، ہر بات میں خوف خدا اور یاد خدا کو دھیان رکھے، اور ہمارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو تو ہمارے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ آگے ہمارے بہت سارے موضوعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکمتوں کے تعلق سے بات ہوں گی۔ تو آپ کو یہ قرآن جو ہے مجید بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو اس کی حکمت کے تعلق سے بھی اندازہ ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 101 کو دھیان میں رکھے، تو ہر بات میں خوف خدا اور یاد خدا رکھنا ہے، ورنہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یہودیوں کی طرح پیٹ پیچھے ڈال رہے کہ جتنی ہم کو اچھے لگ رہی اتنی لے رہے، جتنا نہیں اس کو چھوڑ دے رہے۔ تو شادی کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، اور دوستوں کا آپس میں لین دین کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو، اور طلاق کا معاملہ ہو، ابھی کہ پراپرٹی کے معاملے آتے ہیں، الگ الگ معاملے آتے ہیں، ہر انسان پریشان رہتا ہے، نہیں جانتا بھائی کیا حکم ہے۔ تو ایسے ٹائم پر دارالقضا موجود ہے۔ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے کبھی آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو دارالقضا موجود ہے، اپنے جھگڑوں کی صلح کرائے، محتاج بن کر جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ان کا جو حکم ہوں گا ہم مانیں گے، اس طرح جائے، انشاءاللہ بہترین راہ نکلتی ہے۔ بہترین طریقے سے قاضی صاحب بتاتے ہیں، قاضی صاحب کو وہ درجہ دے جو ہم جج کو دیتے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، پولیس کے چھوٹے سے حوالدار کو بھی دیکھ کے ہر آدمی سیدھا کھڑے ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا قاضی ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ ہاں، عزت ان کی بھی اپنے ایک دائرے میں ہے، تو اس طرح جو بھی ہے عزت کے ہے وہ ان کی عزت ہوتی ہے، وہ کی جائے، ہر ایک کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے۔ تو کیا کیا جائے کہ جب بھی ہمارے کوئی معاملے ہو، خاص کر کے پراپرٹی کے معاملے کو لے کے آج بہت بہت بڑے بڑے جھگڑے ہیں، اور بھائیوں میں چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، بیویوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، تو اس معاملے کو وہاں جا کے سلجھائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حساب سے اپنے معاملات کو حل کرے۔ ابھی آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ طیش میں آپ کو ہے، لیکن اس طیش میں یاد خدا اور خوف خدا دونوں رکھنا ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے، علماء سے بات کر کے اللہ کہ اس معاملے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، تو اپنے ایک ایک معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ پورا کرے، یعنی کہ یاد خدا اور خوف خدا کے ساتھ پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے مقامات زندگی میں آتے ہیں کہ ہم نماز جو پڑھ تو رہے ہیں کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے، اس میں یاد خدا اور خوف خدا دونوں آ جائے، ایسے فیصلے کرے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، حلال کی کمائی سے ہے، حرام کی کمائی سے ہے، کس کمائی سے ہے، اس کے بارے میں بار بار جانچتے رہے۔ جیسے اپنے سفر پر جانے والا بار بار گھڑی کو جانچتا ہے کہ ٹرین کا ٹائم تو نہیں ہوا، تو ابھی جنت کی ٹرین ہماری کبھی بھی نکل سکتی ہے، کبھی بھی روح پرواز کر سکتی ہے، اس لیے بار بار اپنے ایمان کی جانچ کرے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کر دے،
اس لیے بار بار اپنے ایمان کو جانچے کہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی یہ پراپرٹی کے تعلق سے کہہ رہا ہو، ترکہ کہتے ہیں پراپرٹی کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو زندگی بھر اچھے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ 70 سال کا لفظ استعمال کیا کہ 70 سال تک اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن عین جب پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں ناانصافی کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ حالانکہ 70 سال کے اچھے اعمال اس کے پاس تھے، لیکن کوئی شخص اس کے برعکس ایسا ہے جس نے 70 سال تک اچھے عمل نہیں کیے، لیکن پراپرٹی کے معاملے میں، ترقی کے معاملے میں انصاف سے کام لیتا ہے، تو حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو پراپرٹی کا معاملہ ہو، کسی کے حق کا معاملہ ہو، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جسے آج لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، حج تو کر رہے ہیں لیکن کسی کا ادھار باقی ہے، ادھار دینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج لوگوں نے ادھار میں ایسے معاملات کیے ہیں کہ لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، حقدار مصیبت زدہ کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا واپس ملیں گے۔ ادھار کے معاملات اتنے خطرناک ہو گئے کہ کسی مستحق جس کی مدد ہونی چاہیے اس کی مدد نہیں ہوتی۔ تو ادھار کا بھی معاملہ ہے، تو دینا، ادھار دینا اور لینا، یہ بھی یاد خدا اور خوف خدا کے حساب سے ہو، اس کے تعلق سے علماء سے پوچھے۔ تو ہماری ساری زندگی خوف خدا اور یاد خدا میں رہ کر گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جو معاملات ہے ان کی درستگی فرمائے، اور جس کا ہم پر حق باقی ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے اگر آپ کا حق کھایا ہے تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرے بہترین طریقے سے، اس کے بھی حقوق العباد کا بوجھ ہلکا کرے اور اپنے بھی حقوق العباد کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔